والصلاة والسلام على سيد الرسل. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ختم قرآن کی محفل میں آج ہم سارے موجود ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں سے نکلی ہر تمنا کو قبول و منظور فرمائے. آج کے مختصر سے وقت میں کچھ قرآن ہی کے متعلق عرض کرنا ہے. اللہ ہم سب کی دوستی قرآن سے لگا دے. آمین. آہستہ اس لیے کہا پیچھے والوں نے کہ اگر دوستی ہو گئی تو کسی اور کام جو کہ رہیں گے ہی نہیں. دل سے کہیں آمین. ماشاءاللہ. اللہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہمارا بنا دے جیسے قرون اولیٰ کے لوگوں کا تعلق تھا. یہ قرآن بڑی عظمتوں والا ہے. جب اس قرآن کو مسلمان کھول کر دیکھتا ہے تو یہ قرآن رحمتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے. جب اس قرآن کی مسلمان تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن مجید درجوں کی عظمتوں کا اور درجوں کی رفتوں کا باعث بنتا ہے. جب اس قرآن کو انسان سمجھتا ہے، ترجمہ تفسیر سمجھتا ہے تو یہ قرآن ہدایتوں کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب اس قرآن کے ساتھ وابستگی اور تعلق جوڑ لیتا ہے تو یہی قرآن قیامت کے دن نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا. پروردگار عالم قرآن مجید کی تعریف قرآن ہی کے اندر فرماتے ہیں. فرمایا تنزیل من رب العالمین. اور لوگوں یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. پروردگار عالم کی طرف سے نسبت اس کی دیکھیں کتنی عالی اور بلند نسبت ہے. فرمایا نزل به الروح الامین. اس قرآن کو لانے والے سارے نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں. فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ قرآن اس نبی کے دل پر اترا جو نبی ساری نبیوں کا امام المرسلین ہے. بلسان عربی مبین. یہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا
جو لسان عربی، جو زبان عربی ساری زبانوں کی سردار ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید اس مہینے میں اترا جو مہینہ سال کے باقی 11 مہینوں کا بھی سردار ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس رات میں نازل ہوا جس رات میں قیام کرنے والا، جس رات میں کھڑے ہونے والا، جس رات میں خدا کی حمد و ثنا کرنے والا، ایک رات کی عبادت کرنے والا 80 سال کی عبادت کرنے والے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن رات کے لیے نہیں اترا، مہینے کے لیے نہیں اترا، یہ قرآن بیت المعمور کے لیے نہیں اترا، مگر پھر بھی یہ عظمتیں بانٹتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے اسی کو عظمت مل جاتی ہے، اس کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے اسی کو یہ پروانہ عظمت عطا کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے تو بھی قرآن سے محبت کر، تو بھی قرآن سے وابستگی اختیار کر، تو بھی قرآن سے تعلق جوڑ، تو بھی قرآن کو کھول اور قرآن کو کھول کے قرآن کی تلاوت شروع کیا کر۔ خدا کی قسم میرا پروردگار اتنا رحیم ہے، میرا پروردگار اتنا مہربان ہے، میرا پروردگار اتنا کریم ہے کہ ادھر تو قرآن کھول کے تلاوت شروع کرتا ہے، ادھر پروردگار عالم جنت کے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، او فرشتوں آج اس میرے بندے کے لیے جنت میں اس کے نام کا ایک محل تعمیر شروع کر دو۔ فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، او قرآن پڑھنے والے خوبصورت پڑھا کر، قرآن پڑھنے والے بڑے اچھے لحن میں پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کرنے والے آواز کو بنا بنا کر پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کرنے والے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کیا کر۔ اقرأ القرآن بلحون العرب، جس طرح قرآن اترا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیا کر۔ خدا کی قسم جتنا خوبصورت تو قرآن دنیا میں پڑھے گا جنت میں اتنا ہی عالی شان اور خوبصورت محل تعمیر کیا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھتا جا رہا ہے، محل کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایک موقع ایسا آ گیا پڑھنے والے کا قرآن مجید ختم ہو رہا ہے، پڑھنے والے کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، پڑھنے والا اپنے قرآن مجید کو ختم کر رہا ہے۔ پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتے ہیں او میرے فرشتوں جاؤ تم میں سے 70,000 فرشتے میرے بندے کے ختم قرآن میں پہنچ جاؤ، میرا بندہ اس وقت جو دعا کرے تم اس پہ آمین کہہ دینا، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے تم اس پہ آمین کہہ دینا، میرا بندہ تم مجھ سے جو کہے تم اس پہ آمین کہہ دینا۔ فرمایا فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ دیں رب کعبہ کی قسم اس کی دعا میری بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے مسلمان کے ختم قرآن کی محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آج قرآن مجید ختم ہو گیا، ادھر جنت میں محل کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی۔ وہ جنت کے فرشتے پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں اے پروردگار عالم، اے آسمان
آسمان و زمین کے خالق و مالک، آج تیرے بندے نے قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کر لیا، مزید کیا اس کو انعام دینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او فرشتوں، محل بغیر درخت کے اچھا نہیں لگتا، محل بغیر سبزے کے پیارا نہیں لگتا، محل بغیر ہریالی کے مناسب نہیں لگتا، اس میں ایک پودا لگا دو، ایک درخت لگا دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کتنا بڑا درخت لگائیں؟ فرمایا اتنا بڑا لگا دو، لو ان غرابا طار من اصلها لم ينتهي الى فرعها حتى يدركه الحرم، اتنا بڑا درخت لگا دو، اتنے سائے والا درخت لگا دو، اتنا خوبصورت درخت لگا دو، ایک پرندہ اس کی جڑوں میں سے اڑنے لگے، شاخوں تک پہنچنے تک وہ بوڑھا ہو کے گر جائے مگر پھر بھی اس کی شاخیں نہ پہنچ پائے، اتنا بڑا درخت قرآن مجید ختم کرنے والے کے لیے لگا دو۔ فرمایا محل بھی بن گیا، درخت بھی لگ گیا، یہ قرآن پڑھنے والے کو انعام مل رہا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پہ دل چاہے قرآن پڑھا کر، خدا کی قسم دکان پر موقع ملے دکان پہ تلاوت کیا کر، فیکٹری میں موقع ملے وہاں پر تلاوت کیا کر، گھر میں موقع ملے وہاں پر قرآن پڑھا کر، جتنا موقع ملے اتنا پڑھا کر، ایک آیت پڑھنے کا ٹائم ملے ایک آیت تلاوت کر لیا کر، ایک سورت پڑھنے کا موقع ملے ایک سورت کو غنیمت جان۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والوں تم دنیا میں جس مقام پہ قرآن پڑھتے ہو، آسمان کے فرشتوں کے لیے وہ جگہ اسی طرح چمکنے لگ جاتی ہے۔ تم گھر میں قرآن پڑھو تمہارا گھر روشن ہو جائے گا، دکان پہ قرآن پڑھو دکان روشن ہو جائے گی، آفس میں قرآن مجید کی تلاوت کرو وہ کرسی روشن ہو جائے گی، جہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی وہاں وہاں کا مقام آسمان کے فرشتوں کے لیے ایسے ہی چمکنے لگے گا جیسے تم دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے بڑا وفادار دوست ہے، قرآن مجید وفادار دوست ہے۔ فرمایا تمہارے تین دوست ہیں، ایک تمہارے رشتہ دار، دوسرا تمہاری دولت، اور تیسرا قرآن مجید۔ تمہاری دولت نے تو تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی تمہارا پیچھا چھوڑ دیا، بے وفائی شروع کر دی، چھلانگ لگا کر وارثوں کی جھولی میں چلی گئی۔ تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں کفنایا، تمہیں دفنایا، نماز جنازہ ادا کی، نہلایا، اور قبر میں اندھیر کوٹری میں چھوڑ کر چلے آئے، کوئی تمہارے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر قرآن مجید جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں یہ آ جائے گا۔ فرمایا اتنا وفادار دوست ہے، اتنا وفاداری نبھانے والا ہے، اتنا تعلق داری نبھانے والا ہے۔ اے اللہ کے بندے اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کر، خدا کی قسم 3 دن تک اس گھر میں شیطان کو یہ سورت داخل نہیں ہونے دے گی۔ فرمایا سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، خدا کی قسم تو غفلت کی نیند سو جائے گا، تجھے اپنے ہاتھوں کی ہوش نہیں، تجھے اپنے پاؤں کی ہوش نہیں، تجھے اپنے جسم کا اندازہ نہیں، تجھے اپنے وجود کی ہوش نہیں، مگر یہ آیت الکرسی ساری رات تیرے گھر کے دروازے کی چوکٹ پہ تیرے بچوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، تیرے گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کر، رب کعبہ کی قسم یہ سوا قرآن، یہ ثلث قرآن بن کے تیرے نامہ اعمال میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کر، یہ ثلث قرآن بن کے تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے میت کے لیے دعا کر دیا کر، خدا کی قسم آسمان اور زمین کے خلا بھر کر اس کو ثواب پہنچا دیا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، او اللہ کے بندے اس کی وفاداریوں کا کیا کہنا؟ ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو جایا کر، خدا کی قسم جب تو قبر میں جائے گا پرندہ بن کے تیرے اوپر یہ سورہ ملک سایہ کر دیا کرے گی۔ خدا کی قسم یہ قرآن مجید، یہ سورہ ملک پروردگار عالم سے تیری سفارش کرے گی، اور جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کروا دے پروردگار عالم سے تیرے بارے میں الجھتی رہے گی۔ فرمایا القرآن ینازع الرحمن، یہ قرآن تیرے بارے میں تیرے رب سے جھگڑا کرتا رہے گا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تجھے تکلیف پہنچ گئی، تجھے سانپ نے ڈس لیا، تجھے زہر آ گیا، تجھے کوئی تکلیف آ گئی، اس قرآن سے پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ قرآن کہتا ہے آجا آخری 2 سورتیں پڑھ لے، یقین کے ساتھ پڑھ لیا کر، اطمینان کے ساتھ پڑھ لیا کر، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھ لیا کر، پروردگار عالم کی قسم دنیا کی تمام موذی چیزوں سے حفاظت کر دی جائے گی۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں سے تیرے لیے شفا بنا دی، قرآن میں تیرے لیے ہدایت بنا دی، تو قرآن مجید میں تیرے لیے صراط مستقیم بنا دیا، قرآن مجید میں تیرے لیے مضبوط رسی بنا دی۔ فرمایا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوم، فرمایا پروردگار عالم نے، اے لوگو یہی قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی بھی اللہ کی یہی ہے، صراط مستقیم بھی یہی ہے، ہدایت کا راستہ بھی یہی ہے، شفا ہر بیماری سے بھی یہی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیا کر، خدا کی قسم یہ سورہ فاتحہ تجھے ہر بیماری سے شفا دے گی۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آؤ تمہیں میں کچھ آیتیں بتلاؤں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان آیتوں کو پروردگار عالم نازل فرمانے لگے۔ فرمایا خدا کی قسم یہ آیتیں اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پروردگار عالم نے پوچھا ان آیتوں کو میرے عرش کے ساتھ کیوں چمٹی ہو؟ عرض کرنے لگی اے پروردگار عالم، آپ ہمیں ایسی مخلوق کے لیے نازل کرنے لگے ہیں جو ہمیں پڑھے گا اور پریشان بھی رہے گا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ جو ہمیں پڑھے گا اور فکر مند بھی رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہمیں پڑھے گا اور افسردہ بھی رہے گا، جو ہمیں پڑھے گا اور بیمار بھی رہے گا، جو ہمیں پڑھے گا اور مصیبت میں بھی گرفتار رہے گا، جو ہمیں پڑھے گا اور پریشانی میں بھی مبتلا رہے گا، اللہ ہمیں کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ پروردگار عالم مخاطب ہو کر فرماتے ہیں او میرے قرآن کی آیتوں، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں او میرے قرآن کی آیتوں، مجھے میری عزت کی قسم، میرے
جلال کی قسم، میرے بلندی مقام کی قسم، میں تمہیں ایسی مخلوق کے اوپر نازل کرنے لگا ہوں، میری مخلوق میں سے جو بندہ فرض نماز کے بعد تمہاری ایک مرتبہ تلاوت کیا کرے گا، مجھے میری عزت کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے خوش ہو کر دیکھا کروں گا۔ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، جو تمہاری ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کیا کرے گا، مجھے میری عزت کی قسم میں روزانہ اس کی 70 ضرورتیں پوری کیا کروں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو تمہاری تلاوت ہر فرض نماز کے بعد کیا کرے گا، میں روزانہ اس کی 70 مرادیں پوری کیا کروں گا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیتیں خوش ہو گئیں اور خوشی خوشی نازل ہوئیں۔ پروردگار عالم نے 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں ان آیتوں کو نازل فرما دیا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ تعلق لگانے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی اچھی بات بتلا دیجئے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے اور خود بھی قرآن پڑھتا رہے۔ اسی حالت میں فَإِن مِتَّ، اگر تجھے موت آ گئی، حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، قرآن پڑھتے پڑھاتے اگر تیری موت آ گئی تو دنیا سے آ گیا، خدا کی قسم تیری قبر کا فرشتے ایسے طواف کریں گے جیسے تم ہمارے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے ہو۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ قرآن کو پڑھنے والا فرمایا اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تعالی الى الارض اللہ تأکلی لحما کئی قالت کیف آکل لحما بکلامک فی جوفی، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا اس کو موت آنے لگی، پروردگار عالم زمین کی طرف وحی نازل فرماتے ہیں، او زمین تیرے اندر میرے قرآن کو پڑھنے والا آ رہا ہے۔ اوحى اللہ تعالی الی الارض اللہ تأکلی لحما، اے زمین تو نے بادشاہوں کا ستیہ ناش کر دیا، تو نے امیروں کو نہیں چھوڑا، تو نے فقیروں کو نہیں چھوڑا، تو نے غریبوں کو نہیں چھوڑا، تو نے بڑے بڑے سلاطین کو ریزہ ریزہ کر دیا، تم نے بڑے بڑے متکبروں کی ہڈیاں کھوکھلی کر دیں، تیرے اندر جو آتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا، اس کا کچھ نہیں رہتا، لیکن آج میرے قرآن کو پڑھنے والا تیرے اندر آ رہا ہے، اللہ تأکلی لحما، اے زمین اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ قالت کیف آکل لحمہ بکلامک فی جوفی، زمین بستہ عرض کرتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے الہی میں اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں جس کے دل میں تیرا قرآن کریم محفوظ ہو۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اور قرآن کو یاد کیا کرو، خدا کی قسم جس کے دل میں قرآن موجود ہوگا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں بھی چلا گیا، جہنم کی آگ اس کے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ جہنم کی آگ صرف اس کے گناہوں کو دھوئے گی، جس طرح دھوبی کپڑے کو پانی سے دھویا کرتا ہے۔ جس کے دل میں قرآن ہے جہنم کی آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اتنی عظمت والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بھٹکتے پھر رہے، ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے، کبھی کسی در پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی در پہ جا رہے ہیں۔ آؤ اللہ کے در پہ آؤ اور قرآن کھولو اور اپنے مسائل قرآن سے پوچھو۔
اپنے مسائل قرآن سے حل کرواؤ. یہ قرآن ساری دنیا کے مسئلوں کا حل ہے. تبیانا لکل شیء. اللہ نے اس قرآن کو ہر چیز کی وضاحت کے لیے پیدا کیا، ہر چیز کی وضاحت کے لیے نازل فرمایا. اور یہی قرآن ایسا ہے جب انسان قبر میں جانے کے بعد قبر میں سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ قرآن جس کو پڑھا کرتا تھا نا یہ دنیا میں، یہ قرآن ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں قبر میں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو نا، امام قرآن سناتا ہے، پیچھے سامع سنتا ہے. یہ بہت بڑی بات کہنے لگا. سامع سنتا ہے اور اگر امام غلطی کرتا ہے تو سامع لقمہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اصلاح کرتا ہے. فرمایا یہ قرآن جس کو تم دنیا میں پڑھا کرتے ہو یہ ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں تمہاری قبر میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. اور جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں نا، آ کے کہتے ہیں مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو قبر کے کونے سے آواز آتی ہے، کہہ دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو یہ منکر نکیر پوچھتے ہیں اس سے تو کون ہے اور تجھے کس نے اجازت دی اس کی قبر میں آنے کی؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں وہ ہوں جس کو کوئی روک نہیں سکتا، میں اس کا وہ قرآن ہوں جس کو پڑھا کرتا تھا، اور جیسے یہ دوسروں کو لقمے دیا کرتا تھا آج میں اس کی قبر میں اس کو لقمہ دینے کے لیے آ چکا ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جلدی سے کہہ دے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے جلدی سے کہہ دے تو پڑھا نہیں کرتا تھا، نبی یہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ قرآن وہاں پر لقمہ دے گا، سوال و جواب حل کروائے گا. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال و جواب کرنے کے بعد یہ منکر نکیر چلے جاتے ہیں. یہ قرآن اس صاحب قرآن سے کہتا ہے تم ابھی ٹھہرو، میں ابھی آیا. اور یہ قرآن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاتا ہے. اللہ میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے حاضر ہو چکا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کیا چاہیے تمہیں؟ یہ قرآن کہتا ہے اے اللہ اس کی قبر میں روشنی کے لیے جنت کا فانوس چاہیے. اور کیا چاہیے؟ اللہ اس کی قبر میں خوشبو کے لیے جنت کی یاسمین کا پھول چاہیے. اللہ فرماتے اور کیا چاہیے؟ اللہ اس کی مٹی سخت ہے نا، جسم کو تکلیف دیتی ہے، تو اس کے بستر کو نرم کرنے کے لیے جنت کا ریشم کا مخمل کا بستر چاہیے. اللہ فرماتے لے جا یہ تینوں چیزیں. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں لے جا. وہ یہ تینوں چیزیں لے کر قبر میں آتا ہے. حضور فرماتے ہیں آتے ہی صاحب قبر سے پوچھتا ہے میرے جانے کے بعد تجھے کوئی تکلیف تو نہیں آئی؟ کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی یاسمین کا پھول اس کے ناک کے درمیان میں لگا دیا جاتا ہے. قبر میں جنت کا فانوس لگا دیا جاتا ہے اور وہ قرآن مجید اس کے لیے وہ ریشم اور مخمل کا بستر بچھا دیتا ہے اور پروردگار عالم کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اللہ میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے سفارشی بن کر آیا ہوں، اللہ اس پڑھنے والے کو عزتوں سے نواز دے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں. قرآن کی سفارش کی وجہ سے اس کو تاج کرامت پہنا دیا جاتا ہے جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو قرآن کی سفارش کی وجہ سے اس کو لباس فاخر پہنا دیا جاتا ہے جس کا ایک دھاگا اگر دنیا میں لہرا دیا جائے خدا کی قسم ساری دنیا کی بدبوئیں ختم ہو کر ساری دنیا معطر ہو جائے. وہ اس کو لباس پہنا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تجھے جتنا قرآن یاد ہے نا اتنا پڑھ اور جنت کے درجے چڑھتا جا. جہاں آخری آیت ہوگی وہ ساری جنت جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک یہ تیری جنت ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسا قرآن ہے، یہ دنیا میں ہدایت کا کام دیتا ہے، آخرت میں نجات اور بخشش کا کام دیا کرے گا. اسی لیے
میں نے اپنے دوستوں سے ایک عرض کیا تھا، بھائی معمول بنا لو۔ حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہوا کرے، میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہوا کرے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا معمول بنا لے۔ قرآن سے وابستگی پیدا کرنی ہے نا، تعلق جوڑنا ہے نا، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے 2 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ایک شہید اور دوسرا روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صبح سورہ یاسین، شام کو سورہ ملک، اور پھر ایک کارڈ میں نے آپ کو یہ دیا بھی تھا، سورہ بقرہ کی 11 آیتیں، جو آدمی پڑھے گا، صبح پڑھے گا، شام تک اس کی حفاظت، ہر چیز، ہر برائی، ہر بیماری، ہر تکلیف سے جو شام کو پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے۔ اگر ہو سکے تو روزانہ 2 رکوع اس کا ترجمہ، اس کی تلاوت کیجئے گا، اور اگر 2 رکوع نہ ہو سکے تو 1 رکوع ہی کر لیجئے گا، روزانہ اس کے ترجمے کی تلاوت کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا پروردگار ہمارے لیے کیا کہہ رہا۔ کیا خیال ہے، نیت کرتے ہیں؟ جب قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ تقریباً 540 ہیں، 540 رکوع ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہمت کر کے روزانہ 2 رکوع تلاوت کیا کرے تو 540 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 270، یہ آدھا ہوتا ہے۔ اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ چھٹیاں نکال دو، اتوار کیونکہ ہماری عادت ہے اتوار کو ہم نے اٹھنا ہوتا ہے 12-1 بجے، اتوار کو ہم نے اٹھنا ہوتا ہے 12-1 بجے، یہ چھٹیاں نکال دو، باقی کتنے دن رہ گئے؟ 270۔ اگر پورا قرآن 270 دنوں میں سال میں 1 مرتبہ ختم ہو جایا کرے تو یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، اتنی سی محنت ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر میں آئندہ رمضان میں آپ تمام دوستوں سے پوچھوں بھائی اس سال میں پورا قرآن مجید ترجمے سے کس کس نے پڑھا ہے، تو پورے مجمع میں سے کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتلانا۔ اچھا ماشاءاللہ، سبھی کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے، اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ یعنی آئندہ سال جب میں پوچھوں نا کہ اس سال میں کس نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھا ہے تو سب ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ بھائی اس ڈر سے ایسا نہ ہو کہ آپ آئے ہی نہ، میں اکیلا ہی ممبر پہ بیٹھا رہوں، آگے کوئی بھی نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جو صاحب کا آج ترجمے سے قرآن ختم ہوا، اللہ یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں تو کم از کم یہ تو کر لینا، قرآن مجید ہم پڑھ لیا۔ دیکھو یہ قرآن، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قرآن ایک نصاب تعلیم ہے جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، اللہ نے تجویز کیا ہے یہ نصاب تعلیم۔ ایک ہے نا جو بورڈ تجویز کرتا ہے نصاب تعلیم، پہلی میں، کچی میں، دوسری میں، تیسری میں، یہ قرآن نصاب تعلیم ہے۔ جو صحابہ کے زمانے میں سورہ بقرہ سمجھ کے پڑھ لیا کرتا تھا نا، اس کو چھوٹا عالم سمجھتے تھے۔ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیا کرتا تھا اس کو اس سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ جو قرآن کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو سمجھ کے پڑھ لیا کرتا تھا اس کو اس سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اور جو پہلی 10 سورتوں کو قرآن مجید کی سمجھ لیا کرتا تھا نا اس کو پورا عالم سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ پورا عالم ہے، اور اللہ کے نبی بھی اس کو عالم سمجھتے تھے، اور اللہ کے ہاں بھی وہ عالم ہوتا تھا۔ اور جو پورا قرآن سمجھ لیا کرتا تھا نا وہ تو اس علاقے کا مفتی ہوا کرتا تھا، اس زمانے کا مفتی اعظم ہوا کرتا تھا کہ اس کو پورا قرآن مجید آتا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے نصاب تعلیم ہمارے لیے اتارا ہے اس سے بہتر کوئی نصاب تعلیم نہیں۔ اور خدا کی قسم اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دو گے نا تو یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا
اٹ پٹو تے کوئی فتنہ، کوئی ادھروں آ رہا ہے، کوئی ادھروں نکل رہا ہے، کوئی ادھروں نکل رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا تے، کوئی یوٹیوب تے، کوئی فیس بک تے، ہر کوئی اپنی توتی بول رہا ہے، ہر کوئی اپنا باجا گا رہا ہے۔ خدا کی قسم قرآن پڑھنا شروع کر دو، ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگے، اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھ لیں گے، کیونکہ قرآن باعث ہدایت ہے۔ اور ہر بندہ کسی کو گمراہ اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ قرآن نہ جانتا ہو، اور اگر وہ قرآن جانتا ہے اس کو جرت ہی نہیں ہونی گمراہ کرنے کی۔ تو کیا خیال ہے، نیت کرتے ہیں آج سے، دعا کریں اللہ ہم سب کی اس نیت کو قبول فرمائے، ہاں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کم از کم ایک رکوع قرآن مجید کا، چلو سال میں نہیں تو 1.5 سال میں قرآن ختم کر لیا کریں، ایک رکوع کم از کم قرآن مجید کا ترجمے سے تلاوت کیا کریں، اور اگر ترجمے سے ایک رکوع ہمت زیادہ ہے تو 2 رکوع کر لیا کریں، تو انشاءاللہ ہدایت عام ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، آخری بات، میرے ساتھ ایک وعدہ کریں آپ دوست، قرآن کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، اللہ کے نبی کی حدیث میں سمجھا دیا